بیوی نے आओ भगत की, खाना खिलाया, पानी पिलाया, अल्लाह अकबर, खुश हुए। السلام علیکم۔ مولانا حنان صدیقی صاحب کا یہ بہت ہی پیارا بیان ہے، پورا ضرور سنیں۔ لگے بتا تیری کیا خدمت کروں؟ اب وہ کہہ رہی خدمت تو میری کرے گا تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ دھاڑ ماری کہ یہ بھی کوئی بات ہے، مذاق کر رہی؟ کہ اللہ کی قسم مذاق نہیں، تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے جیسے شریف النفس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کردار میں کمی نہیں، گفتار میں کمی، آنکھ میں کمی، کہ نہیں، کہ پھر کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ کہ بس طلاق دے دے، میں بتاؤں گی بھی نہیں اور تیرے ساتھ رہوں گی نہیں۔ کہنے لگے صبح کے انتظار کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور میں سارا قصہ جا کے سناؤں گا، پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں، کپڑے دھونے میں، لتے میں، اور ساری خواہشات پوری کرنے میں کمی نہیں کی۔ لیکن میں نے پوچھا بتا کیا کروں؟ میں سمجھا کہ یہ سونے کے کنگن بنا دے، پکا مکان بنا دے، لیکن نہیں، اس نے کہا مجھے طلاق دے دے۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت ہوا، گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرے میں دونوں میاں بھی گھر سے نکلے۔ آدمی ذیل پہ بڑل تھا، ذیل پہ بوجھ تھا۔ اے میری بچی، اللہ اکبر، یہ کہتی ہے اگر ٹھڈا لگ جائے، اگر آستین پھٹ جائے، اگر قمیض کا کونا پھٹ جائے، اگر موٹر سائیکل دیوار میں لگ جائے، اگر ٹنڈو آدم کے ٹوٹے ہوئے روڈوں پہ موٹر سائیکل گر جائے، تو کہتی آپ کو دھیان نہیں تھا، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہاں نظر آتا؟ جب میں گھر آیا تو نے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، بیٹیوں کے سامنے ذلیل کیا، بیٹوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ مجھے کیا پتا، میں ہوٹل پر روٹی کھا لیتا تو نے 2 روٹیوں کے پیچھے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ جب تو زبان دراز تھی، نہ تو نے میری ماں دیکھی، نہ تو نے میرا بھائی دیکھا، نہ تو نے میری بہن دیکھی۔ میں اللہ کے واسطے دیتا رہا، دروازہ بند کر لے، بھائی سنے گا کہ مجھے کیا پرواہ، دنیا کوئی پتہ لگے تو کیسا کمینہ ہے۔ جب ایسے کڑوے بول بولے اور میں صبح جب ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا، میری آنکھوں کے آگے تیرا وہ کردار آیا جو کردار تو بیوٹی پارلر سے لے کے آئی تھی۔ میں تو سمجھا تھا یہ کردار میرے گھر میں خوشیاں لے کے آئے گا، میں تو سمجھا تھا یہ کردار اس کی گود کے اندر میری دھی کو رابع بصری بنائے گا، میرے بچے کو عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جب اپنے ارمانوں کو، اپنی زندگی کا اپنے سامنے میرے جنازہ نکلتے دیکھا، مجھے نہیں پتا لگا آگے موٹر سائیکل آئی، آگے ٹرک آیا۔ اللہ کی قسم یہ میرے موٹر سائیکل کی ٹکر نہیں ہے، میرے نصیب کی ٹکر ہے۔ کاش میری بیٹی تو قرآن پڑھتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتی۔ تجھے یوں نہیں کہا کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ، میری بہن تجھے یوں نہیں کہا کہ دہی لے کے آ، تجھے یوں نہیں کہا کسائی سے گوشت لے کے آ، تازی سبزی لے کے آ۔ تیرے لیے آمنہ کے لال کا حکم ہے، جب تیرا شوہر نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے ٹھیلا گاڈا لے کر دکان کی چابیاں لے کے نکلے، خبردار بستر سے اٹھ جا، آٹا چھوڑ دے، روٹی چھوڑ دے، کپڑے دھونا چھوڑ دے، ضروری کام استری کرنا چھوڑ دے۔ اپنے شوہر کے پیچھے دعا کرتی کرتی اس کی سلامتی کیا۔ جب گھر سے نکلے ہاتھ کا اشارہ کر اور کہ فی امان اللہ، پھر ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا۔ اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا، لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا، اللہ ایسے ہی آ کے ملاقات کرے۔ پھر جلدی سے وضو کر مصلی بچھا، 2 رکعت چاس کے نفل پڑھ، اللہ اکبر، اور دنیا والوں کو بتا دے کہ میں نے رزق دکانوں میں نہیں رکھا بلکہ چاس کے سجدوں میں رکھ رکھا ہے۔ فرمایا دکان شوہر کھولے گا، چاس کے سجدے تو کرے گی، تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ تیرے شوہر کو رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ یہ تیرا کردار تھا۔ مجھے اور علماء اکرام کا نام نہیں آتا، میں اس لیے بار بار اپنے بھائی عبد المالک، اپنے پیر جی کو بار بار کہتا ہوں، مولانا عبد المالک صاحب بتایا کرو ان شاگردوں کو تمہاری ماں نے کردار کون سا دیا، ابا کا کردار کیا تھا۔ خدا کی قسم بے شک ان کے پاس دوسری لنگی نہیں تھی، بے شک میرے باپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا، میری ماں ایک جوڑے کو 8 دن ہٹایا کرتی تھی، لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کے پردے پر، اس کے کردار پر، اس کے سجدے پر آسمان کے فرشتے زمین پر دوڑے دوڑے آتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں کردار کب بنا؟ یہ مائیں، انہوں نے کبھی ہمیں بیوٹی پارلر میں نہیں بھیجا، انہوں نے کبھی ہمیں صفائی ستھرائی فشل والی دکان پہ نہیں بھیجا، بلکہ گود میں لٹا کر ٹانگوں کے اندر ہماری باہیں لے کر کبھی کان صاف، کبھی ناک صاف، کبھی آنکھیں صاف، کبھی سر میں مالش، کبھی پیروں میں مالش، صابن سے نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا۔ اللہ کی قسم اس نے کردار دیا، کردار دیا۔ یہ ذمہ داری تمہاری تھی جو تم نے اسکول والوں کو دے دی، جو تم نے اکیڈمی والوں
को दे दी, जो तुमने ट्यूशन वालों को दे दी। बाकी जो बकत बचा, जा बाहर चला जा, जा बाहर चला जा, घर में क्यों नहीं रखती? अल्लाह अकबर। इसने अपने बच्चे को अपने नजर से हटा दिया, अपनी बेटी का चेहरा अपने नजर से हटा दिया। ये तो टीवी के आगे बैठी। आज हम आपको तरकीब बताएंगे, शीर खुरमा कैसे बनाते हैं, शाही टुकड़े कैसे बनाते हैं। आज हम आपको तरकीब बताएंगे, फटे पुराने कपड़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको तरकीब बताएंगे। तुझे पता मेरी बच्ची, उन पुराने कपड़ों को करामत बनाने के चक्कर में पहले तुझे लड़के लड़की का डांस दिखाया जाएगा, तेरी बेटी के सामने, तेरी माँ के सामने, तेरी सास के सामने, तेरी बहन के सामने, तेरी गैरत के सामने। अल्लाह की कसम, खुदाए पाक की कसम, उस कपड़े का क्या करना जो फटा हुआ कपड़ा करामत बने, उधर इसके पीछे तेरी इज्जत का जनाजा निकले, बेहयाओं का किरदार तेरे सामने आए। फिर छोड़ दो ख्वाब देखना, फिर छोड़ दो सपने देखना, फिर छोड़ दो सोचना। जिन घरों के दरवाजों के ऊपर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा था, जिस घरों के दरवाजे पर सैयद हाउस लिखा था, सिद्दीकी हाउस लिखा था, मलक हाउस लिखा था, अल्लाह अकबर, जब आसमान के फरिश्तों ने उस घर से मेरे अजीजों किरदार के जानवर निकलते देखे तो तुम रोए या रोए, तुम्हारे किरदारों को देखकर आसमान के फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया। ये वही लोग हैं जिनके लिए इनका नबी सजदों में सारी सारी रात रो के गया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।